السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل کے پارے کے ہائی لائٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، لہٰذا دنیا میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، اپنے خوشی غم کو شیئر کرتے ہیں، اور کیا وہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں یا نافرمانی کے کام کرتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کی پکڑ ہو تو ساتھ ہماری بھی ہو جائے. اور اگر وہ اچھے کام کرنے والے ہیں تو اس میں خوش ہونے کی بات بھی ہے کہ انشاءاللہ پھر آخرت میں بھی ساتھ ہوگا. دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کر کے غمزدہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگے. واسأل اللہ من فضلی، اس کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لے. واسأل اللہ من فضلی، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے. جہاں کوئی اچھی چیز نظر آئے، جہاں کوئی چیز دل کو بھائے اور دل چاہے کہ یہ ہمارے پاس بھی ہو، چاہے اولاد ہے، چاہے مال ہے، چاہے دین ہے، چاہے دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے، تو وہی اللہ سے دعا کرے. جیسے زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی نعمتیں دیکھ کر دعا کی تھی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. جان و مال سے اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنے والے زیادہ بہتر ہیں بیٹھ رہنے والوں کی نسبت. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے کہ ہماری بات دوسرے کے دل پہ اثر کرے. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے بات نہیں سنتے. مشہور جملہ ہے، بچے بات نہیں سنتے. حالانکہ ہم پوری خیرخواہی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہی سنواتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری بات ان کو سنوا دے. توحید کا علم حاصل کرنا اور شرک کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے کہ کون سی سوچیں شرکیہ ہوتی ہیں، کون سی باتیں شرک شمار ہوتی ہیں، کون سے ایکشن شرک شمار ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں اس میں جا پڑے. اور باقی گناہ تو پھر بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کا گناہ ایسا ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا. انتہائی خطرناک زون ہے جس میں کوئی انٹر ہو یا جس کے پاس بھی کوئی پٹکے، تو اس سے دور سے ہی بچتے رہنا چاہیے. شکر آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. کل استغفار کا بہت زیادہ ذکر ہوا، اور کل میں نے آپ کو یہ استغفار کی دعاؤں کا بھی انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ پنک کارڈ ہے اور اس میں اردو اور انگلش دونوں ٹرانسلیشنز موجود ہے. بہت ہینڈی ہے. انسان کو خود سے اگر ڈھونڈ کے دعائیں ایسی مانگنی پڑے تو ہمیں تو ایسے الفاظ بھی نہیں آتے کہ جن سے ہم استغفار کریں. تو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے اتنے ڈفرنٹ طریقے سے اللہ سے بخشش مانگی، تو اگر ہم بھی ان سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. حق اور عدل اور انصاف والی بات کرنی ہے. نکاح نصف ایمان ہے، اور شادی اپنی ہو یا بچوں کی ہو تو اسے دین کا ایک حصہ سمجھ کر کریں. ہم شادی کو سراسر دنیا کا ایک کام سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم شادی میں اللہ کی ساری حدود توڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے سارے کام شروع کر دیتے ہیں. تو جو عبادت سمجھ کے نکاح کرے گا وہ پھر اس کی سینکٹیٹی کا خیال بھی رکھے گا. نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہے. چلیے